29 ستمبر کی کال ہم نے دی ہے فائنل ہمارا اس پہ کیا کریں گے تھوڑی تفصیل وہ مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے. وہ مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان ہے. جی مطالبات یہ نہیں ہے. وہ چارٹر آف ڈیمانڈ آفیشیلی تینوں ڈویژن کے جو کمشنرز ہیں چند دنوں میں ان کے پاس پراپرلی ریسیو ہو جائے گا جو طریقہ کار ہوتا ہے. آج کی جو پریس کانفرنس ہے میں کیا وہ چھوٹا منہ بڑی بات کنکلوڈ کرنے کی بات کروں گا. امجد صاحب نے تفصیل بات کر لی ہے لیکن کوشش یہ کروں گا 2-4 جملوں کے اندر کہ آج امجد صاحب نے کلیئرلی یہ ثابت کر دیا آپ کو UNCIP کی تمام ریزولوشن کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ جو ایکٹ ہے یہ 1974 یہ 2 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے امجد صاحب نے یہ کلیئر بات ثابت کر دی جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ان 12 سیٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ختم کرنے میں تحریک آزادی کشمیر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ اس وقت صرف یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ کی جا رہی ہے اور انہی کے ذریعے گلگت بلتستان کو جب وہ توڑا گیا الگ کیا گیا. اور میں بالکل امجد صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ اصل ایجنٹ ہے جو تحریک آزادی کشمیر کے دشمن ہے. کسی ملک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے ایک سسٹم ہے ہمارا اس نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہ 12 نوسر بازی کا جو ایک اڈا بنا ہوا اس کو ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ اور آج کی اس پریس کانفرنس کا کوئی اتنا خاص مقصد نہیں تھا. آج آپ لوگوں کو ہم نے تفصیلاً امجد صاحب نے قانوناً انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی آپ کا یہی ایکٹ جس کو بار بار اٹھا کے یہاں پہ مسئلہ کشمیر کی بات کی جاتی ہے دونوں کو سامنے رکھ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی تحریک آزادی کشمیر کا ان 12 سیٹوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور کوئی تحریک آزادی کشمیر کو ان 12 سیٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اور یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ ہمیں اپنے کسی بھائی کا جو پاکستان میں کسی رہائش پذیر ہے اس کی شناخت کے اوپر اس کے اسٹیٹ سرٹیفکیٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو دوسری باتیں کروں گا جو میں نے پہلے بھی کی ہے پھر انہی 12 ممبران اسمبلی سے کہ آپ کو اگر اتنا درد ہے تو یہ جو یہاں پہ مہاجرین ہمارے اتنے عرصے سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں آپ آئے نا ان کو دیکھیں نا وہ پیسہ لائیں ان پہ آ کے لگائیں نا. ان کو کسی نے پوچھا کہ تم کس حال میں رہتے ہو. جو اصل مہاجرین یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کے لیے تو آپ کا کوئی درد نہیں جاگتا. جہاں پہ آپ کو پیسے نظر آتے ہیں 2 نمبر سکیمیں نظر آتی ہیں اربوں روپے آپ ان کشمیریوں کے نام پہ کھا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو دکھ جاگ جاتا ہے. اور جو اصل مہاجرین جو یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں ان کی طرف کسی کا دکھ نہیں ہے. تو میں یہ مشورہ ان کو دوں گا کہ ڈرامہ بازی چھوڑے. عوام باشعور ہو چکی ہے. جو مہاجرین اس ریاست کے اندر کیمپوں کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کو آئیں ان کی کفالت کریں ان کو دیکھیں. اس حوالے سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں آپ کی حکومت کے ساتھ؟ نہیں ہمارے کوئی مذاکرات نہیں. آپ کریں گے مذاکرات؟ ہم نے انکار کبھی نہیں کیا لیکن ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے.